سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدر اجلاس علماء کرام محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی بہنوں، دو تقریریں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور کافی باتیں جو کچھ مجھے بھی کہنا تھا وہ اس میں سے اکثر باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اعلان کیا گیا ہے 10 بجے تک کا، بہرحال کچھ نہ کچھ ٹائم بھی آپ حضرات کے گھر میں ہم لیں گے اور آپ کو کچھ باتیں کریں گے. میرے بھائی کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، گرچہ اس میں سے بہت ساری بلکہ اکثر باتیں ہمارے شیخ علی سلم ہو عبدالعزیز کہ تقریباً بہت ساری باتیں آ رہی، شاید اتنا اچھا میں نہ کہہ سکوں آپ کو، جتنے اچھے بارے میں انہوں نے آپ کو سمجھایا. اسی مناسبت سے چونکہ ہمارا موضوع ہے، میں نے سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کی ہے. آج دنیا کا ہر انسان میرے بھائیوں کامیابی کی فکر کرتا ہے اور کامیابی کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن مطلب بارشہ دیکھا ہے صفا تمام برتنے مصطفیٰ والا معاملہ ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ کامیابی کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال ایسی ہے، جانا ہے بنگلور اور کوشش کر رہا ہے بامبے پہنچنے کی، کرتا ہے کوشش لیکن کوشش وہ نہیں کرتا جس پر کامیابی موجود ہے. بالکل آپ جاتا ہے کیسے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے بنگلور جانے کے لیے، لیکن وہ سواری کرتا ہے تو اس میں بامبے جانے والی پکڑ لیتا ہے. یہی سے معاملہ خسارے میں ہوتا ہے. اسی کو شیخ شادی نے کہا مقنبہ رسالے کی راہ صفا تمہارا کرے مصطفیٰ. شادی ان لوگوں سے کہہ دو جنت میں جانے کا آپ ڈھونڈتے ہو اور جانے کی تمنا بھی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تم چھوڑ کر کے کسی اور راستے سے جنت میں جانا چاہتے ہو. جبکہ جنت میں جانے اور کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا
میرا وہ امتی جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا انکار تو نہیں کرتا, لیکن بات اصل ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں گیا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا اشتیاق طلب ہے. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی اطاعت کے مقابلے میں اپوزٹ میں اللہ رسول نے ذکر کیا. من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں گیا. ومن عصانی, لیکن جو اس کے اپوزٹ چلا, جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا, سمجھو کہ وہ جانے ہی سے انکار کر دیا. اور بعد سن رہا ہے حدیث میں تو اس کی عجیب سے تشریح کی فرمایا کہ اللہ رسول فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا بات میری سن لی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا, سمجھو اس نے میرا انکار کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے من ابا کا لفظ استعمال کیا. بہت ساری قرآن آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ نبی پر ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ عملی کی ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں. یہ بھائی ہو کامیابی اللہ کے رسول نے 4 چیزوں پر رکھی. اللہ نے 4 چیزوں پر یا الذین آمنوا ایمان والے تم صبر سے کام کرو. نمبر 2 وصابروا. نمبر 3 وواصبروا, آپس میں جڑے رہو. ہمیں جو موضوع دیا گیا تھا اس میں یہ بھی ہے کہ آخر اتفاق اور اتحاد کیوں, اسی لیے میں اسی نقطے پر گفتگو کر رہا ہوں. باقی ساری باتیں ہو چکی ہیں. آخر اتفاق اور اتحاد کیوں, کس بنا پر آپ نے ساتھ فرمایا, اللہ نے فرمایا اس بے آپس میں جڑے رہو, آپس میں ملے رہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحون. دیکھو 4 شرطیں اللہ رب العالمین نے کامیابی کی بیان کی. نمبر 1 استجابہ, نمبر 2 وصابروا, نمبر 3 وراء ملے رہو, اور نمبر 4 واتقوا اللہ. ان 4 چیزوں کو ایمان والے تم اپناؤ گے تو یقیناً تم کامیاب ہو گے اور تمہیں فلاح ملے گی. اس لیے میرے بھائی ہو, اگر ہم یہ کہیں اتفاق اور اتحاد اجتماعیت اس لیے ضروری ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو بھرپور رکھا ہے. بغیر اتفاق اور اتحاد کے ہم کبھی اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر 2 کامیابی کی بڑی عجیب سے تھی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے حدیث مروی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی, اسی لیے محدثین نے اس کو قابل عمل, قابل حجت, قابل استدلال کرا دیا. آپ نے بڑی پیاری بات بیان کی. اسی ایک حدیث کو سننے بات ختم ہے. اللہ سے نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ تیری ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دے گا. ان اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ ید اللہ علی الجماع ومن شد شد فی النار, ومن شد شد فی النار. اور تمام نہیں پڑتا. دوستو 3 باتیں اللہ کے رسول نے اس
بیان کیا. انہیں تینوں باتوں کو اتفاق کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ اتفاق اتحاد کی باتیں آ جائیں. کیوں؟ ابھی آپ نے سنا اتفاق کا مطلب ہمارے یہاں یا وہ باطل کا اتفاق ہے یا ہر اتفاق کی دعوت دینے والا. ہم جو کہتے ہیں وہی مان لے وہی اتفاق ہے. اگر ہم نہ مانے آپ کی بات اتفاق نہیں. اب شریعت میں اتفاق کا اتحاد کا اجتماعیت کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جو سب یہ سب مل جائے تو میرے بھائی ذرا سوچو. اللہ جو فرماتے ہیں اپن کا مؤمن کمن کا آگے پر لوگ تو اسی بات کرتے ہیں کیا مومن اور فاسق دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے لا یستوون، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرما برداروں اور نافرمانوں کو ہم ایک ہی جگہ میں رکھیں گے؟ کئی باتیں تم کرتے ہو میرے بھائیوں، یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. اے لوگوں، اپنی سیاست چمکانے کے لیے امت سے گمراہ اور امت کو بھٹکانے کے لیے اپنی کرسی، اپنی سیاست، اپنی پارٹی کو اور دینے کے خبردار حق اور باطل کو ملاؤ نہیں. بس ایک ہی سوال ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ذرا ایمانداری سے بتائیں. ایک صحابہ کے شہادت کرنے والا اور ایک صحابہ کے ایمان پر، ان کے اسلام پر یقین کامل رکھنے والا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے بارے میں اعلان کر دیا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قرآن پاک نے اعلان کیا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ہمارا آپ کا ایمان کہ صحابہ اس امت میں انبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل لوگ ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین انسانوں کو جب پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو رکھا. سب سے اچھے دل والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا. پھر جتنے انبیاء تھے اللہ نے دوبارہ ان کے دلوں کو پھر دیکھا. ان تمام انبیاء نے سب سے اچھا دل جو تھا اچھا قلبی، سب سے اچھا دل جو تھا اللہ نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا اور آپ کو آخری انبیاء خاتم الانبیاء بنایا، سارے نبیوں کے سردار. پھر اللہ تعالیٰ نے فنظر الی قلوب العباد، انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ نگاہ ڈالی اور دیکھا سب سے اچھے دل انبیاء کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے دل والے جو تھے اللہ نے ان کو اپنے آخری نبی کے صحابہ بنانے کے لیے منتخب کر لیا. اسی لیے ہمیں عبداللہ بن مسعود سے کانوا اتقى قلب، اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے تقوی والا دل تھا وہ صحابہ کو ملا. وقالوا آمن علما، اور پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے علم والے، گہرے علم والے لوگ جو تھے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. حالت یہ ہے اللہ اکبر
کیا بات ہو رہی؟ ہم یہ کہتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے صحابہ کے بارے میں ہمارا، ابھی آپ نے سنا اور قرآن پاک کی آیت ہمارے سامنے ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ایک انصار بھی جنتی، مہاجرین بھی جنتی، ایک دو قسم کے صحابہ تھے، اللہ نے وعدے کر دیا لقد رضي الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اللہ تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دیا، کس کو بنایا میرے بھائیو؟ انصار اور مہاجرین دو قسم صحابہ تھے ان کو، پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ان انصار مہاجرین کی پیروی کریں گے ان کو بھی ہم جنت دے دیا۔ جنت کی بشارت، یہ صحابہ کا مقام اور یہ صحابہ کا مرتبہ، ایک طرف یہ پہلو، دوسری طرف صحابہ سے برا کوئی ان کی نگاہ نہیں۔ ابو بکر مرتد کافر، عمر مرتد کافر، تین خلفائے راشدین، مشکل سے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے مطابق 1,40,000 صحابہ، جن کے مطابق کتنے فضائل؟ 1,40,000 میں 3-4 اور زیادہ 6-7 کے علاوہ جتنی سے سب مرتد و کافر ہو گئے۔ اب آپ بتائیں، ایک انسان یہ ہے جو صحابہ سے محبت اور دوسرا وہ صحابہ پر لعنت بھیجنے والا، کیا دونوں کا اتفاق کبھی ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کبھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، آج تک انہوں نے مجھے مسلمان نہیں سمجھا، لیکن ہم نے ان کو دنیا کا سب سے کم مسلمان سمجھا، سب سے اچھا مسلمان سمجھا۔ کتنی حیرت کی بات میرے بھائیوں! تو آئے ذرا دیکھتے ہیں اتفاق کا معیار کیا ہے، ذرا دیکھو۔ اتفاق حدیث میں نے بتائی 3 باتیں ہیں دوستوں حدیث میں ہیں۔ نمبر 1، انہ لا یجمع امتی یا لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اس کو اس طرح سے سمجھو۔ سنن ہے ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل کی ایک بڑی طویل حدیث ہے، اور اس پوری حدیث کو تو ہم نہیں بتا سکتے، اشارہ کرتے ہیں۔ ایک نجات کو ارشاد فرمایا، اس کی چند چیزیں آنے بڑھنے لوگوں سکل حت امتی بن مشرکین، میرے امت کے بہت سارے لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے مشرکوں سے مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سکل حت قبائل امتی بن مشرکین، میرے امت کے بہت سارے قبیلہ ایک قبائل، میری امت کے بہت ساری قومیں، بہت سارے قبائل کس سے مل جائیں گے؟ مشرکین سے۔ اللہ آگے وسطا وہ تو قبائل اٹھا، اور میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں آئندہ کچھ ایسے بھی لوگ ہو جائیں گے جو بتوں کی طرح بے گناہ کی پوجا شروع کر دیں گے، اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شاید کسی سے مستی نہیں کہ آج یہ بیکاری کہاں تیزی جا رہی ہے، یہ ہاتھ کہاں اٹھ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک گھر بنایا تھا طواف کے لیے، پتا نہیں کتنے طواف کی جگہ ہو گئی ہیں۔ کھانے کھانا تو سال بھر میں ایک چادر پائے، اب پتا نہیں ہمارے ہندوستان کے کتنی جگہ ایسی ہیں جو 7 چادریں روزانہ پاتا ہے۔ کھانے کا بعد ہر چیز ہو جائے تو سال بھر میں ایک مرتبہ وہاں قربانی کی جائے، اور وہاں کا پتا نہیں کتنے بکرے چڑھائے جا رہے ہیں روزانہ۔ بس سچا ہو قبائل امتی اٹھاؤ، اور میری امت کے بہت سارے لوگ بت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ نمبر 3،
اور میری امت میں 30 قسم کے دجال پیدا ہوں گے. فراشون كلهم كذابون دجالون وكلهم يزعم انه نبي. 30 بڑے پیدا ہوں گے شیطان، اور 30 میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا ہم اللہ کے نبی ہیں. جب اللہ نے اس طرح سے بیان کیا کہ میری امت مشرکوں سے ملے گی، میری امت کے کچھ لوگ بت کی پوجا کرنے لگیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. بڑے بڑے 30 ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے فتنے ہو گئے تو ہم امت کا کیا حال ہوگا؟ جب ایسی مشکلات تو ان مسجدوں کا کیا حال ہوگا؟ اسلام کا اس قرآن کا حدیث کا کیا حل ہوگا؟ تو اللہ رسول نے کیا جواب دیا وہی سمجھنا ہے دوستو. آج اللہ رسول نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے. یہ نہ امت نوح ہے، نہ امت ابراہیم اور موسیٰ ہے، نہ امت عیسیٰ اور زکریا ہے. یہ میری امت ہے. میری امت میں کتنے بھی لوگ اس دین کو، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے کتنے بھی گمراہ ہوتے جائیں گے، لیکن لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ویسے ہی حق پر قائم ہوگا جیسے آج ہمارے زمانے میں. اور یہی ایک امت گروہ ہوگا، یہ سب کا مقابلہ کرے گا. کس کا؟ جو مشرک ہے ان کا بھی مقابلہ، جو خود پوج ہے ان کا بھی مقابلہ، اور یہ نبوت رسالت کا دعویٰ کریں گے ان کا ہر آنے والے فتنے کا مقابلہ وہ گروہ کرے گا. یہی وہ گروہ ہے جس کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا دوستو؟ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، میری امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. 1000 گمراہ ہو جائیں، یہاں تک کہ ابھی حدیث سنی، یہاں تک کہ 73 گروہوں میں امت بن جائے گی، 72 گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جب بھی ایک گروہ پر قائم ہوگا. اللہ رسول نے ساتھ فرمایا یدی اللہ اب فرمایا لا انما لا امت والا، میری امت ضلالت پر کبھی اکٹھا نہیں ہوگی، ایک گروہ موجود ہوگا. اس گروہ کا نام کیا ہوگا اور ہمیں کرنا کیا ہے دوستو؟ اللہ نے فرمایا دوسری چیز حدیث میں پہلی تو یہ تھی، دوسری چیز وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی نصرت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد، اللہ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کی حفاظت اسی ایک جماعت کے ساتھ ہوگی. یَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وہی اونچ گروہ جو امت میں گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے، اور ایسی مدد کریں گے نہ دنیا کے ذریعے مل سکتی ہے نہ کبھی ختم ہو سکتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیں. ایک زمانہ امت پر ایسا گزرا ہوا ہے، ہم ہندوستان کا لیتے ہیں، ہندوستان کا آپ بتا جانتے ہیں دین اکبری میں پورے ہندوستان، آج کا ہندوستان نہیں، پورے متحدہ ہند کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا. نبی اگر کوئی انسان اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا تھا، اس کے زمانے میں یہ فتویٰ صادر کر دیا گیا اگر کسی نے اپنا نام محمد لیا تو اس کی گردن نام نہیں ہے. دیکھا رام لال شیام لال نام رکھے کوئی غلط نہیں، یہ ہندوستان کا وقت گزرا ہوا. اگر کسی نے خطرہ کرے گا سزائے موت. السلام علیکم کہنا جرم،
عرض ہے. آگے میں زوردار انداز میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، اس سرزمین ہند پر اکبر نے اس کو سلام کرنا شرم کرا دیا تھا. آپ جے سیا رام، رام رام کچھ بھی نہیں مقبول، لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ کر کے اگر کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تو آداب عرض ہے صاحب، بس اس کے علاوہ کوئی سلام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا. ہر قسم کی گمراہی عام ہو گئی. لیکن کیا ہندوستان سے اسلام مل گیا؟ آپ بڑا سوچیں، پورے ہندوستان کا حکومت اور مسلمانوں کے چند افراد کے علاوہ پورا ہندوستان کا غیر مسلم سموں نے مل کر کے کوشش کیا حکومت کے ڈنڈے پر کہ اسلام دنیا اسلام ہندوستان سے ختم ہو جائے. لیکن الحمدللہ نہ اسلام ختم ہوا نہ مسلمان ختم ہوئے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ظاہر سرحد میں پیدا کیا. اس نے جب آنکھیں کھولی سلام کرتا ہے السلام علیکم تو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. ختنے کی خواہش کرتا ہے زبان کاٹنے جاتی ہے. ہر طرح سے مداری دلی پہنچا، علم حاصل کیا. سارے حالات کو دیکھ کر کے پریشان حج کے لیے بھٹک گیا. مکہ جب پہنچا اور مدینہ تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ یہاں تو کچھ اور پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہندوستان میں بڑے ہندوستان میں ہدایا، شرکایا، عبوری ساری کتابیں منطق فلسفہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن بخاری کوئی نہیں پڑھاتا، مسلم کوئی نہیں پڑھاتا، نام ہی نہیں سنا. یہ شخص جب مسجد نبوی اور مسجد حرام میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ اور طرف کیا جاتا ہے. بڑا مزہ آیا. کیوں؟ حدثنا فلاں 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 عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ. حدیث حاصل کیا. جب حدیث حاصل ہوا ہندوستان کا ماحول دیکھا کہ یہاں بت پرستی، یہاں سے ہندوستان میں اسلام کا خاتمہ ہے. اس نے اب اپنے تقریر اور اپنی تحریر کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کیا اور الحمدللہ اس طرح سے دعوت کا کام جہانگیر کا زمانہ گرفتار کر کے لایا گیا اور لوگوں نے کہا صاحب کے بڑا یہ بغاوت کرے گا اور یہ ایسی چال چل رہا ہے، ایسی تعلیم، ایسی دعوت اور ایسا درس دے رہا ہے جس سے خطرہ یہ ہے پھر دوبارہ ہندوستان میں اسلام زندہ ہو جائے گا اور آپ کے بھائی اکبر کا سارا دین ختم ہو جائے گا. اس پر پابندی لگائی. بڑی شکوہ شکایت کی گئی. آخرکار گرفتار کیا گیا اور جہانگیر سے کہا کہ دیکھیں اس کے باقی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے یہ آپ کو سلام نہیں کرے گا، آپ کو سجدہ نہیں کرے گا اور سلام کرتے السلام علیکم نہیں، دروازے پر گھسے تو وہیں سے بیٹھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے بادشاہ کے قدموں بنا کر کے کرتے یہ سلام تھا. کھڑے آئے گرفتار کر کے لائے گئے. انہوں نے السلام علیکم کہا، انہوں نے سجدہ نہ کیا. ساری سرکاریوں نے کہا دیکھا میں پہلے آگے بغاوت پر آمادہ ہے کیا جا. پورے برد صغیر کا سب سے خطرناک جو جیل تھا اس میں یو پی کے اندر بھیجا گیا اور جہاں سب سے بڑے نمبری ڈاکو شرابی کبابی صرف یہ سوچ کر کے
کہ اگر اس کو وہاں جیل میں گوالیار شہر ہے یو پی کے اندر، وہاں تک جیل تھا جتنے نمبری ڈاکو ہوتے تھے خوخار، ان کو وہاں ظالم آپس میں لڑتے رہے. ان عالم دین کو جن کا نام احمد تھا، شیخ احمد سرہندی سے مشہور، سرہند کے رہنے والے، ان کو جہانگیر نے کہا ایسے قتل کریں گے تو دنیا بدنام کرے گی کہ مرغی کو قتل کر دیا، اس لیے کیا کرو ہمارے اوپر قتل کا کیس رہے، اس جیل میں ڈال دو، یہ سرفرا انسان ہے، یہ وہاں جائے گا تو ڈاکو کو ضرور کہے کہ یہ نہ جائے، یہ غلط یہ غلط، اور وہ ڈاکو اس کو قتل کر کے جیل میں سب ختم کر دیں گے، ہم لوگ بچ جائیں گے اور فطرہ بند ہو جائے گا. ہتھکڑی لگائی گئی دلی سے اور پہنچایا گیا کی جیل میں اور چھوڑ دیا. اب انتظار کر رہا ہے آج اس کے قتل مرنے کی خبر آئے گی، آج اس کے مرنے کی. کیوں ایسے بخار ساری ڈاکو جیل کے اندر ہے کہ ایک دن اس کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کو تبلیغ کرنا شروع کیا. ایک ڈاکو نے توبہ کیا، دوسرے نے توبہ کیا، پھر بخاری کا درس شروع کر دیا، قرآن کا درس دینا شروع کیا. پورے بر صغیر کے جتنے ڈاکو، جتنے نمبری چور بدماش تھے، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب سچے مسلمان بن گئے اور اسلام کے علمبردار. جہانگیر نے سنا کہا یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے اتنے بڑے جتنے دادا تھے، جن کی دنیا ہندوستان کو چلتی تھی، اس نے تو سب کو توبہ کرا دیا، سب کو مسلمان بنا دیا. اب اس کے لیے پریشانی انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید و سنت اور دین حق لے کر کے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے میں بڑے بول بات کرنے کی، یہ ناراض وہ ناراض وہ ناراض، اسی سے ہم ناراض لگتے رہے، اوپر والے کو اتنا ناراض کیا کہ ہماری بربادی. ہم نے نیچے والوں کی خوشی میں پرواہ کی، اوپر والے کو کی. کیوں یہ کہیں گے تو وہ ناراض، یہ کہیں گے اور ہوتا کچھ نہیں. ہمارے یہاں دبئی میں نام نہیں لیتا، بہت بڑا تاجر، بلکہ انڈین تاجروں میں سب سے بڑا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ہم کو بلایا، گئے 5 اسٹار نہیں بلکہ سب لوگوں کی پاکٹ میں بھی فیل ہوگی، دبئی کی بڑے ہوٹل کی، اس میں سمندر کے بیچ میں گیا، بیٹا کھانے کے انتظار کریں، تھوڑی دیر کے بعد ٹھالا دھان، اب اگلی شادی شروع ہوئی. مسجد میں نکاح، عورت جو ہے جس کو اپنے سہارا کھانا تھا اور ناچنے والی، میں نے پکڑا اپنے بچوں کو اور سیدھے نکل کر کے باہر سواری بھی پیدل چلتے چلتے نکل گیا. اس کا بڑا بھائی دوڑا ہوا ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ایسی حرام جگہوں پر نہیں جاتا، تم نے ہم کو دعوت کو نہیں، ان 10 کم وقتوں کو بلانا تھا. تو میرا بڑی معذرت کی لیکن میں آ گیا اور بچے کے باپ کو پتا چلا. میں سمجھتا ہوں ہندوستانی تاجروں میں سب سے بڑا تاجر واپس آ گئے. عید کے موقع پر وہی انسان بچے کا باپ ملا، ہم ایسے بیٹھے تھے، ورنہ اتنی دور سے آیا، اپنا جوتا اتارا اور آ کر کے میرے ہاتھ میں کہا میں نے بہت بڑی غلطی، جتنے جوتے مارتے ہو آپ مجھ کو مار رہے ہیں. پہلی دیر ہے کہیں شیخ کیا ہو گیا، اتنا بڑا شیخ 8,000 لیبر کام کرنے والا، اتنی بڑی کمائی میں اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ملا کے بعد جوتا لے کے جا رہا ہے، کہیں جوتے میں درد نہیں نہیں ہو جائے، کیا کر رہا ہے؟ مجھے غلطی ہو رہی، آپ کو دعوت دیا، ہمیں ایسا کرنا ہے، اب آئندہ نہیں کروں گا. صحیح فرمایا انما آئینما اموالکم واولادکم، اللہ اکبر. میرے بھائی حق کہنے میں کیوں انسان ڈرتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ نے بلایا جہانگیر نے، اور بہرحال آپ جانتے اس کے بعد توبہ کیا،
اور دوبارہ ہندوستان میں پھر اسلام آ گیا. ایسی اللہ نے مدد کیا کہ آج اتنے بڑے ہندوستان میں سب کچھ ملے گا، لیکن دین اکبری کا کوئی ماننے والا نہیں. یا تو اللہ جمع، یہ دوسری چیز ہے، بڑی تفصیل ہے، اس میں ادھر نہیں جانا چاہتے کیونکہ جو ٹائم دیا ہے 15 منٹ اور باقی ہمارے پاس. یا تو اللہ علیہ جمع. اب سوال یہ ہے کہ جماعت کیا ہے میرے بھائیوں؟ غور سے سنو میرے بھائیوں. جماعت کیا چیز ہے؟ جماعت کیا ہے؟ جماعت مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، بلکہ میں دو پہلے حدیث بتاتا ہوں. قرآن و حدیث میں الجماعت، بھائی جماعت کے ساتھ جڑو، جماعت کے ساتھ جڑو، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کو لازم پکڑو. جماعت سے مراد کیا ہے میرے بھائیوں؟ ابھی ان سے پوچھوں تو کچھ اور بتائیں گے، اس سے ہمارے ہم اپنے عاطف سے پوچھیں تو کچھ اور بتائیں گے. مولوی صاحب کہیں کہ ہماری جماعت، وہ سب اپنی اپنی جماعت. جماعت سے کیا مراد ہے میرے دوستوں؟ اب ایسا تو نہیں کیوں جی اگر ہندوستان کا الیکشن ہے، کسی پارٹی کے مقابلے میں ساری جماعتیں مل کے اتفاق کر لیں، یا الیکشن ہو جائے توڑ اور جوڑ شروع ہو جائے خریداری. جماعت سے مراد کیا ہے؟ شریعت سے اتحاد. جماعت سے جڑنا، جماعت ہے کیا؟ جب اللہ رسول نے ساتھ مانا یہی ایک امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ. جس راستے پر ہم ہیں اور ہمارے صحابہ ہیں، اسی راستے پر جو جماعت ہوگی وہی کیا ہے؟ آئے جماعت. پتہ چل گیا جماعت کون، جماعت کی مراد کیا ہے؟ اتحاد کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمتیں کب ہوں گی؟ ید اللہ علی الجماع. اللہ رسول نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، تو ید اللہ علی الجماع. جس جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ جس کی مدد کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اسی جماعت سے جڑ جاؤ. یہ ہے اتفاق، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ تو حدیث نہیں. صحابہ کو دیکھو، صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑی طویل حدیث ان کی ہے، کہتے ہیں الجماعت ما وافق الحق. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پر جو ہو وہی صحابہ ہے. گھر سے جماعت ہے، گھر سے اس طریقے پر چلنے والے بہترین ہوں. آدمی بھی ہوں گے توحید پر، کتاب و سنت پر، اللہ سے اطیعوا واطیعوا رسول، اور صحابہ کی جو جماعت ہے جو ان کے راستے پر ہو گئے وہی الجماع ہے. میں امت کے سارے لوگوں کو انہی کے ساتھ مل کر کے اتفاق کرنا ہے. اللہ رسول عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گھر سے وہ دیکھنے میں جتنے ہو 2-4 ہی ہوں، لیکن جماعت کیوں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے جو جماعت تیار کی تھی وہ تعداد کا معاملہ نہیں ہے. ایک آدمی حق پر ہو، ایک آدمی شریعت کی پابندی کرتا ہو، ایک ہی ہے اس کو جماعت کہا جاتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ابراہیم اکیلے ہیں، پورا عراق آگ کی پوجا، ستاروں کی پوجا، چاند کی پوجا، پورا ملک یہاں تک کہ باپ آگر بھی مشرک ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟
یہ ہمارے نبی ابراہیم پوری ایک امت اور ایک جماعت ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو حکم دیا, پورے عراق کے لوگوں کو, لوگوں ابراہیم سے جڑ جاؤ. یہ ہے میرے بھائی اتفاق. اس کو کہا جاتا ہے جماعت, یہ اللہ علیہ جماعت. اور میرے بھائی اسی جماعت کے ساتھ جڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, اللہ کی رحمت ہوگی, مہربانی ہوگی. لیکن اس جماعت سے جڑنے کے لیے ہر قسم کے شرک سے, کفر سے, ضلالت سے, گمراہی سے, منکرات سے بچنا ضروری ہوگا. اس جماعت کی مخالفت سورۃ النساء کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اس آیت پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ فرماتے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. ذرا غور سے سننا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس نے رسول کا طریقہ چھوڑا, ہدایت ہمارے نبی نے ہدایت واضح کر دی. اب ہمارے نبی نے جو ہدایت پیش کی ہے, جو بھی ہم ہدایت سے چھوڑا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا راستہ ترک کر کے کسی اور راستے کی پیروی کیا. اللہ اکبر. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس نے ہمارے نبی کی لائی ہوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد نبی کی نافرمانی کیا, نبی کی ہدایت چھوڑا, اور دوسرا گناہ کیا کیا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وہ پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی. اب مومنوں کا راستہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ جس وقت قرآن ایک سوال کرتے ہیں, جواب نہیں دیں گے لیکن غور فکر کیجیے. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو مومنین تھے, آپ کے نام کو کوئی نہیں رہا ہوگا کہ کیا کر رہا ہے, کوئی کر ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ کون تھے؟ سبیل المومنین. یہاں نبی کے ساتھ سبیل المومنین کو اللہ نے جوڑا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہاں دو چیزوں کو جوڑ دیا ہے, نبی کو, سبیل المؤمنین کو, اور اس وقت آیت نازل ہوئی جب ہندوستان کے اندر اسلام نہیں آیا تھا. ابھی اسلام وہی مدینے مکے تک محدود تھا, پورے عرب میں ایمان نہیں پھیلا تھا, اس وقت کی بات ہے. اب سوال یہ, جب دنیا میں ہم اور آپ دنیا میں مومن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, صرف وہی مومن تھے جو نبی کے ساتھ ہیں, تو کہہ سکتے ہیں سبیل المومنین میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب غور سے سنیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, جس نے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کو ترک کر دیا, ایک آیت پر کر دیا, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا راستہ, مومنوں کی سبیل چھوڑ کر کے غیر مومنوں کا راستہ اپنایا. یعنی نبی کو چھوڑا, نبی کے صحابہ سبیل المؤمنین کو اس نے ترک کر دیا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اب مومنوں کی سبیل, نبی کی لائی ہوئی ہدایت اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اب دنیا میں جہاں بھی جانا چاہتا ہے ضلالت اور گمراہی جس راستے پر, ہم اسی پر اس کو چلائیں گے, اور پھر آخر منت لے جہنم, آخر میں گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اجتماعیت اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے.
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس راستے پر وہ گیا صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے، نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے جس راستے پر وہ جا رہا ہے چلاتے رہے، اب وہ بننے کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ میرے بھائیو، اب یہاں دیکھ رہا صحابہ کا طریقہ کیا تھا، سبیل المومنین کیا تھی، یہ بھی باتیں قرآن سورۃ المومنون سورۃ نور کی آیت۔ کیوں؟ سبیل المومنین جس نے چھوڑا گیا جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبیل المومنین پر قائم رکھے اور ہر ایک کو چننے کی توفیق دے۔ جو بہت خطرناک چیز ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اتنے علماء حفاظ ائمہ موجود ہو کر پوچھا سورۃ النساء کی آیت، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب سبیل المومنین پر نجات ہے تو دیکھنا ہے کہ صحابہ کی سبیل کیا تھی، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ صحابہ کا طریقہ سورہ نور کی آیت، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، ساری زندگی صحابہ کا طریقہ ایک تھا، کیا تھا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم۔ مومنوں کا طریقہ، ہمارے نبی کے قائدوں کی سبیل تو یہ تھی، جب بھی ان کو اللہ کے رسول کی طرف بلایا گیا کام سے کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا۔ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کی حالت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو اس سے باہر اس دن کے پیچھے رہے ہوتے، اذان ہوئی، خطبہ شروع ہوا، جمعے عبداللہ بن مسعود ہوئے۔ جب مسجد نبی صاحب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں مسجد میں، کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں لیکن کھڑے ہو کر کے اور ادھر ادھر ہو کر کے۔ اللہ نے فرمایا ادھر سو ادھر سو ادھر سو، اے لوگوں کھڑے ہو کے خطبہ نہ سنو، بیٹھ کر خطبہ سنو، بیٹھ کر خطبہ سنو، اللہ اکبر، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے باہر پہ جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں ابھی وہیں پہنچے تھے، ابھی جوتا اتار کے مسجد میں داخل ہونے والے ہیں، اتنے میں اللہ رسول کی آواز ان کے کان میں پہنچ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہیں دروازے پر جوتا اتارنے کی جگہ ہی پر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ وہاں کیوں بیٹھ گیا، وہاں تو بیٹھے؟ یا رسول اللہ، جب یہاں پہنچا اور جوتا اتار کے داخل ہونے والا تھا اتنے میرے کانوں میں آواز آئی، رسول آپ کا فرمان پہنچا، حکم آیا، بیٹھ جاؤ۔ تمہیں سوچا داخل ہو کر کے بیٹھوں گا تو آپ کی فرما برداری میں تاخیر ہو جائے گی نہ، اور یہی بیٹھ جاؤں گا کہ فوراً فرما برداری۔ ایک اور بڑی عالیشان مثال، کیوں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے نا، ان سے کہنے آئے کتنا ہے بھائی، حدیث نہیں آیا ہے، ارے ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے کیا ہے لیکن کہا تو نہیں ہے، معلوم پڑتا اللہ نے جتنا کر لیا سب پر عمل کر رہا ہے۔ حدیث سے بھاگنے کا انداز بھائی، حدیث میں ارے حدیث میں بہت کچھ آیا ہے لیکن اللہ رسول نے کیا ہے، کہا تو ہے۔ اللہ کے رسول فرمان وہ بھی ہے اور جو تھا فرمائے خود کر کے دکھا دے وہ بھی حدیث، وہ بھی سنت ہے۔ یہ صحابہ سبھی مومنین، ابو سعید سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنے لگے، نماز کا وقت ہوا، اقامت کہیں گئی، اللہ رسول آگے بڑھے، ہم لوگوں نے شب لگائی،
اللہ کے رسول جوتا پہنے تھے، جوتا پہنتے ہوئے اللہ و تکبیر تحریمہ کی ہم لوگوں نے بھی دیکھا جب اللہ کے رسول جوتا پہن کے نماز پڑھے تو ہم بھی جوتا ہی پہن کے نماز پڑھیں گے. تو جتنے لوگوں کے پاس جوتے تھے ہر ایک نے نبی کو دیکھا. کہا آپ نے نبی فرمایا نہیں، نبی کو دیکھا، پتا چل گیا سبیل المؤمنین یہ ہے. یہ فرق نہ کرے نبی نے کیا تو لیکن کہا نہیں، یہ الحاد و بےدینی کی نشانی ہے. یہ سبیل المؤمنین ہے. سبیل المؤمنین یہ ہے کہ نبی نے جو دیا وہ بھی کرو اور جو آپ فرما دے اس کو بھی بجانا. سارے صحابہ جن کے پاس جوتے تھے جوتا پہن کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول قرات کیے، قیام کیے، رکوع کیا، قوما کیا. جب سجدے میں گئے کسی غریب امین آ کے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے فوراً نمازی کی حالت میں جوتا نکال کر کے پھینک دیا اور اپنی نماز جاری رکھی. جب سجدے میں آپ جوتا نکال کے پھینک دیے اور اللہ ہوگا کہا، صحابہ کرام نے سر اٹھائے تو دیکھا کہ اللہ رسول کا جوتا نکلا ہوا ہے. نمازی کی حالت میں اللہ کی قسم ہر صحابی نے جوتا نکال کے پھینک دیا. اللہ رسول سمجھ رہے میں نے ہی جوتا نکالا، سارے صحابی تو پہلے ہی ہو گئے. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ سب کے جوتے رہا، سب کے جوتے پر ٹھیک رہتے. آج فرمایا ہمیں ارے جوتا تم لوگوں نے کیوں نکال دیا؟ اب جواب سنو. یا رسول اللہ ہم نے آپ جوتا پہن کر کے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی جوتا ہی پہن کے نماز پڑھنا پسند کیا. اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتا نکال دیا تو ہم نے بھی اپنا جوتا نکال دینا ہی اچھا سمجھا. یہ ہے اتباع. نبی علیہ السلام نے ساتھ سمایا دیکھو میرے جوتے میں گندگی لگی تھی، سجدے میں یہ امین نے بتایا اس لیے ہم نے اپنا جوتا نکال دیا. آج تم لوگ جوتا نہ نکالو، جب بھی جوتے میں نماز پڑھتے ہو اگر پہن کر کے آ رہے ہو نماز کے وقت پرکھ کر کے دیکھ لو، اگر گندگی ہوئے تو رگڑ کر کے صاف کر لو اس میں نماز پڑھ لو. لیکن نماز کی حالت میں جوتا نکالنا کوئی ضرور نہیں. لیکن کہیں ایسا ہو صبح سے شروع کر دیں تو پھر راستے کا نیچے کہا جائے گا تعلیم کہا جائے گا. تو اتنا خیال رکھے کہ کہیں آپ باہر پڑے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ حالات مسجدیں ہماری ماشاء اللہ کیوں ایک انڈیا میں ایک مجھے صاحب نے حدیث پڑھائی اور کہا میں آج پڑھ کے دکھاؤں گا. جمعے کے دن اللہ کا بندہ سوچنا چاہیے، عمل کرنے کے لیے بھی کہیں کسی لیے کہا جاتا ہے ایک من علم کے لیے نارمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر سن قدیم ہے اور تاج لاٹھی. آج اگر کسی نے ہمیں سنت پرور کرنے سے ہوگا تو سب کچھ ہوگا اس کا. ایک میں شدھ دو شدھ ایک تو غلطی نہیں کر رہا ہے اور اسے لاٹھی لے کے نمبر آئے جوتا پہن کر کے کھڑا کھٹ پٹک کر کے مسجد میں گئے تاکہ جو نہیں جاتا وہ بھی دیکھے. بوجھا پیدا ہو گیا ہے آج جوتا پہن کر کے اور سیدھے منبر کا لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے. پہلے سمجھانا ہے مولانا صاحب جوتا نکالیے، آج میں سنت پر وہ کروں گا اور اگر کوئی سونے تو لاٹھی لوں گا سب کھولوں گا. اللہ اکبر. انتقال کر کے اللہ تعالیٰ دعا کرو کہ مغفرت کرے مودی صاحب کی. یہی ساؤتھ یا پڑوسی کے لیے زیادہ دور کے نہیں. پبلک جو ہے گئی ہر ایک جوتا لے آئی اور مولانا کی پٹائی شروع کر دی. مولانا کی خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جیسے ہر چھوٹوں کے پر شیطان کو پتھر مارے ویسے جانے پر جمعے کے دن مولانا کو جوتا مارا. مولانا اگلے دروازے سے نکلے اور کب نکلے گا 2 بار مسجد میں وقت پہ تقاضا. آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، باہر پڑھ رہے ہیں،
مسجد کچی ہو، بہت سارے علاقے میں آپ گئے جہاں کچھ پتھر وغیرہ کر کر، اگر ایسی حالت ہے تب کبھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. ہاں جناب آپ پڑھنے کوئی بات نہیں، لیکن یہ قالین والی صفائی ستھرائی والی مسجد میں اگر آپ جوتا پہن کے آ جائیں گے تو پبلک کے لیے بھی مصیبت اور اپنے لیے بھی کیا بن جائیں گے وہ مصیبت. مولا صاحب کا حشر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمام لوگوں کو بچائے. کہنے کا مطلب ہوگا سوچو یہ جذبہ سنت پر عمل کرنے کا، یہ اللہ کے رسول کا. پھر ایک بڑی عجیب سے بات یاد آئی ہم کو، اور بھی بات بتا دیں تو میرے بھائی، اتفاق اتحاد اجتماعیت. اتفاق ہمیشہ یہ ہے کہ حق کا ساتھ دو. کیا بات کس کا ساتھ دو؟ حق کا ساتھ دو. باقی کچھ ہو، اللہ مجھے اتفاق پسند ہے. حق قبول کرو، حق بڑھا جاؤ، حق کا ساتھ دو. یہی اصل میں ہے جب اللہ علیہ جمع. امام بعض سلف نے صحابی کرام اس پوری دنیا میں جتنا خالف آ گئے، ہم تو کتھا کسی سے سہل و روا ہمارا مغرب کے وادیوں میں گونجی لگا ہماری. صحابہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا. کیوں؟ کسی نے پوچھا بعض طرف سے، ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، ان کے اور جوتے نہیں، ہمارے یہاں پاس سے اتنے جوتے، مارکیٹ میں جانے کا ایک الگ جوتا، آفس میں جانے کا الگ جوتا، سمجھے نا، پارٹی میں جانے کا الگ جوتا اور ہمام میں جانا ہو بلا الگ اس کے لیے بھی الگ، سردی کا الگ. ہمارے پاس اتنا ہے، ہمیں وہ عزت نہیں. صحابہ نہیں کہتے تم کو اتنی عزت ملی. تو سامنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، لوگوں سبیل المومنین، یہ ہے مومنوں کا راستہ. اس پر آنے کی ضرورت ہے اور اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. صحابہ کا جو طریقہ تھا، کہنے لگے بھائی صحابہ جو دنیا میں غالب آ گئے اتنی ترقی کی، اس کی وجہ ہے کہ 5 باتیں صحابہ میں پائی جاتی تھی. کتنی بھائی لوگ؟ 5. ان کو نوٹ کر لو، یاد کر لو اور دعا کرو کہ یہ 5 چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں. اور میں سمجھتا ہوں آج اگر کسی یونیورسٹی میں کسی کو کہا جاتا صحابہ کے کن کردار کی بنا پر اللہ نے اتنا ان کو عزت دیا، غلبہ دیا، تو شاید پی ایچ ڈی کرنے والا 2-4 ہزار تک لکھ ڈالتا ہے، لیکن شاید یہ باتیں وہ نہ. شاید نے کہا ہم سن 5 باتیں تھی جس پر اصحاب رسول بہت مضبوطی سے ڈٹے تھے. اب وہ 5 باتیں رکھیں. نمبر 1، لوگوں کو جمع آتی، لوگوں کو جمع آتی. ہمیشہ صحابہ کسی کو تکلیف ہوتی تھی، کسی کی زبان سے، کسی کے معاملات سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ لوگوں کو جمع. صحابہ کبھی جماعت سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے تھے. ہمیشہ ایک دوسرے کو جڑے. کہا جاتا ہے اہل علم جانتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ ٹکراؤ کس کا ہوگا تو ابو بکر عمر کا مالک نہیں مانتے سب سے بڑا، بلکہ اتنا زبردست ٹکراؤ کہ ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ عمر کی فطرت ہو گئی ہے، میں دن کہوں گا تو رات کہے گا، میں رات کہوں تو اس کا مقصد ہی ہے ہماری مخالفت کرنا. اور اگر کبھی پڑھنا ہو تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ابتدا مل جائے گا. واللہ اس میں نوٹ چھوٹ یہ کام ابو بکر کہتے تنگ کرے چاہیے. میں کہتا ہوں میں جو بات اس سے الٹا کہنا عمر کے لیے ضروری ہے. جب خلیفہ بن گئے، اللہ سے ان کا انتقال ہوا اور خلیفہ بننے کی باری آئی تو عمر فاروق نے سب سے پہلے کس کا نام پیش کیا؟ ابو بکر کا. یاد ہے نا بھائی؟ ابو بکر کا. دیکھا یہ نوک جھونک ٹکراؤ اتنا، لیکن یہ کہیں نہیں کہتے کہ میں بنوں گا عمر ابو بکر کیوں بنے. اللہ اکبر.
سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا. ابو بکر صدیق نے کہا لا یا عمر, عمر مجھے نہیں, میں ضعیف کمزور نرم طبیعت کے ہوں اور خلافت کے لیے عمر تمہارے جیسے پہلوان طاقتور چاہیے, جلالی آدمی چاہیے. بات معقول تھی. ہمارا جس نرم دل بوڑھا ضعیف کیا خلافت سنبھالے گا. عمر انت اقوى مني, عمر تم بن جاؤ, تم ہو بڑا سا اور تم سے شیطان گلیوں میں بھاگتا ہے, تمہارا کیا دیا تم کرو خلیفہ. صدیق اکبر ابو بکر نے کہا, عمر فاروق نے کہا یا ابا بکر انت افضل مني, ہم کو گلیوں سے جب گزرتے ہوئے شیطان دیکھ کر کے بھاگتا ہے, لیکن خلیفہ آپ بننے مجھ سے کیوں, آپ مجھ سے افضل ہیں. اللہ اکبر, آپ مجھ سے افضل ہیں اس لیے آپ خلیفہ بنے. اللہ اکبر. عمر فاروق کیا کہتے ہیں لا یا عمر انت اقوى مني, عمر میں تم سے افضل ہوں, لیکن افضل میں ہوں تمہارے گھر, لیکن تم ہم سے زیادہ طاقت اور مضبوط آدمی. انت اقوى مني, میں کبھی ہوں, تم ہم سے زیادہ طاقت ہوں, طاقت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. دن ہو تو ایسا عمر فاروق نے کیا کہا یا ابا بکر اور اپنا ہاتھ لمبا کرے, ہم بیعت کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ واقعی میں تم سے داری ہوں, لیکن میری ساری قوت تیرے قبیلے کے ساتھ ہے. خلیفہ بن جا, ساری قوت اور طاقت میری تیری مدد ہوگی. بن گئے خلیفہ. کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ابو بکر آخر عمر جتنے غصے والے اور اتنے جلالی آدمی, ان سے تمہارا نبھاؤ کیسے ہو جائے گا تم تک. اگر دیکھو لوگوں میں ہوتے ہیں, کسی نے پوچھا عمر ابو بکر تم نے ابو بکر کے ساتھ نبھانا کیسے, خلافت میں کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کیا کہتے ہیں عمر کے سارے جلال کو میں نے اپنی نرمی کے ساتھ ختم کر دیا. میرے بھائی لوگوں کو جمع کی کبھی لوگ علیحدگی اختیار نہیں, کہ صحابہ ہمیشہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, ایک دوسرے کو قبول کرتے تھے, ایک دوسرے سے برگنا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہاں تھوڑا معاملہ اختلاف ہوگا تو یہ امت کے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بات رویہ ہمارے اندر بھی آ جائے. ہمارا تو یہاں ہے کہ مسجد کے صدر متوجہ اور نائب متولی میں بھی اتفاق بنی ہو. وہ سوچتا ہے اس کو تو آپ پوچھو, سوچتا ہے کہ اس کو انکار اپنے پسند کرتا ہوں. آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں, افسوس تو ہے بنیادی اداروں سے زیادہ یہ شیطان کہاں داخل ہو گیا. کیا چل ہے دینی اداروں کے اندر, مسجدوں مدرسوں کے اندر پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے آج ایک مدرسہ کھولو. ممکن ہے کہ چند سال کے بعد ایک دوسرا مدرسہ اسی کے مقابلے میں ضرور خراب ہو جائے گا. یہ جو آج امت گزر رہی ہے, کیوں آج انسان کے اندر نفسانیت زیادہ ہے, حق کا ساتھ دینے کا جذبہ ختم ہے. نمبر 2 وہ امام و اتباع و سنتی. آپ باتیں تھی نا صحابہ کا آپس میں, جو صحابہ دنیا میں غالب آئے 5 باتوں کی بنا پر. نمبر 1 لوگوں و جماعت, اجتماعیت کو برقرار رکھا, ایک دوسرے کو برداشت کیا, ایک دوسرے کو درگزر کیا. نمبر 2 وہ اتباع و سنتی. صحابہ کے دل میں سنت کی اتباع کا بڑا جذبہ تھا. اور ہماری دلت رسوائی کیا کر کے ایک حدیث ہمیں یاد آئی. آپ ذرا سوچیں بھائی, صرف ایک سنت سے چھوڑنے کا انجام ذرا دیکھو. اللہ دن اقامت ہوئی, سب لگائی گئی, کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دور, اللہ تم سب مل کے کھڑے ہو, تقدم آگے جاؤ, آپ پیچھے آؤ, سب نے سیدھی کی. آپ نے کیا بتایا نہ سفر فکور. میرے صحابیوں
ہمیشہ صفیں سیدھی رکھنا اور مل کے کھڑے ہونا. خبردار صفیں کبھی ٹیڑھی نہیں کرنا. صفیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا تو صفیں بالکل درست ہو, سیدھی ہو, مل کے کھڑے ہونا. کوئی آگے, کوئی پیچھے, کوئی دائیں, کوئی بائیں, آگے پیچھے دائیں بائیں نہ ہونا, سیدھے کھڑے ہونا, بالکل مل کے کھڑے ہونا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور نفرت پیدا کر دے گا, پھر کبھی تمہارے اندر اتفاق رہے گا. میں کہتا ہوں اللہ ایک سنت کو ترک کرنے کا یہ سزا, ایک سنت چھوڑنے کی یہ سزا کہ اللہ نمازیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے. کیا کیا؟ نہ چوری کیا, نہ زنا کیا, نہ شراب کیا, نہ اس نے لوٹ پر حملہ کیا, نبی کی سنت کو اس نے ٹھکرا دیا. آج برا نہ لگے, ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک اور تجارت سے لے کر کے شادی ہال تک اور ٹیلر کی ہاتھ سے لے کر کے نائی کی دکان تک پورے اپنے جسم کا دائرہ میرے نبی کی جتنی سنتیں تمہارے جسم پر ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ سنتوں کو چھوڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک سنت کی سزا اللہ ہوتا ہے. اللہ سے بڑا بنا ان میں سے وہ بنے اور اللہ ہو اللہ قلوبکم. اگر تم صفیں درست نہیں کرو گے اور میرے فرمان میری سنت کو ترک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نفرت اختلاف پیدا کر دے گا. میرے اللہ کے گھر میں اگر تم نہیں ملو گے, اپنا جسم نہیں ملاؤ گے, صفائی درست نہیں کرو گے تو مسجد کے باہر بھی اللہ تعالیٰ تم کو کبھی ایک نہیں ہونے دے گا. ایک سنت کے چھوڑنے کے لیے سنا. اس لیے میرے بھائی صحابہ سنت پر عمل کرتے رہے, گردن کٹ جائے, جان چلی جائے, لیکن سنت نہیں ترک کرتے تھے. عمر فاروق کا نمائندہ جب گیا روم اور رومی بادشاہ کو پتا چلا کہ عمر فاروق کا سفیر ہمارے یہاں آ رہا ہے, محل میں بلایا اور سونے کی کرسی رکھی, سونے کی کرسی, سونے کی کرسی. اب وہ کھجور کی گٹھلیوں کا تکیا پر سر رکھنے والے, زمین پر سونے والے, آج کرسی میں بیٹھے سونے کے تو سر نہیں ہے, وہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ بڑا. یہ کتنی عالی شان یہ کرسی بڑی بے قراری. تو بادشاہ نے کہا مارا کتنے بے قرار بیٹھے کیوں ہو؟ کہا یہ کرسی کس چیز کے جب بیٹھتے تو سڑک جا رہے ہیں. کہا اجلال اللہ کا کہ سونے کی کرسی میں نے تمہاری عزت افزائی کے لیے بنایا. آج تک پوری دنیا کا کوئی سفیر, کسی ملک کا صدر, کسی ملک کا وزیر آیا, ہم نے یہی عام کرسی رکھی, لیکن آج عمر کا سفیر آیا, عمر کا مسلمان سفیر, اور یہاں آئے گلے پر بیٹھ کے آئے تھے. کس پر آئے تھے؟ اور آج ہیلی کاٹر پر آنے کی کوئی عزت نہیں ہوئی, گلے پر بیٹھ کے آئے. کا ہم نے تمہاری عزت افزائی کے لیے سونے کی کرسی بنائی ہے. اسے کرسی اٹھا کر کے پھینک دیا اور کہا سن لے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اپنی عزت سمجھتے ہیں, نبی کی فرما برداری میں عزت سمجھتے ہیں, نبی کی نافرمانی میں اپنی عزت اپنی بےعزتی ذلت سمجھتے ہیں. میرے کانوں نے سنا ہے ہمارے نبی نے سونے کی چیز استعمال کرنے سے مردوں کو بتا دیا. یہ اتباع سنت تھی. اور آج ہم اگر یورپ کیا کہتے ہیں غیر قوموں کے فیشن کو اپنانے کے لیے اگر جوتا ٹوپی کی جگہ پر
اور ٹوپی پیر کی جگہ پہننے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی ہم کہیں گے نہیں یہ سفید چمڑی والا پہنتا ہے، یہ بھی عزت کی چیز ہے۔ اگر اس نے پہن لیا یہاں سے یہاں تک ایسی پیر کی جو 5 جگہ کٹا ہو نظر آئے تو ہمارا مسلمان سوچتا ہے نہیں اب تو فیشن یہی ہے، ہماری زندگی کوئی معیار نہیں۔ جن کو بڑھایا سب سے بدترین مخلوق ہے، ہم نے نبی کو خیر بنیا تو ان کو چھوڑ کر کے نئے کو اتباع کی۔ پھر وہ زمانے میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو۔ بات بڑی لمبی ہو گئی، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 کسی کو یاد ہے کیا ہے بھائی؟ ماشاء اللہ تعالیٰ 5 کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 اجتماع یا اتفاق و اتحاد، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 و عمارت مسجد، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو آباد کرنا۔ ہم کتنا مسجدیں آباد کریں وہ بھی ذرا سوچنے کی چیز ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے بھائیوں نے ہو سکتا ہے پورے شہر کو ڈالا دیا ہو تو گنے چنے لوگ آئے ہیں، اور کہیں اگر کوئی مشاعرہ ہوتا، کیا خیال ہے؟ مشاعرہ وہ بھی نہ کوئی بیگم ہوتی پڑھنے والے، پھر کیا پوچھنا؟ رات 10 بجے سے شاید 5 بجے جاتے ہوئے اگلی کرسی مجھ کو جاتی ہے ٹکٹ لے کر کے۔ بچے ہماری دینا وہ عمارت و مسجد، مسجدیں آباد ہوتی تھی، تاجر پڑھنے والوں سے آباد، فجر نمازی سے آباد، درس قرآن سے آباد، درس حدیث سے آباد، ہماری مسجدیں صحابہ کی مسجد آباد، وہ عمارت و مسجد۔ ذرا سوچو اللہ کی قسم، جو قوم اپنا کتنا وقت فاضل ملتا ہے اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو جوڑے گا، جو رب کے گھر سے جڑا حشر کے میدان میں جب اللہ عرش کے سائے میں اس کو رکھ سکتا ہے، دنیا میں اس کو عزت نہیں دے گا۔ لیکن ہم کس سے جڑے ہیں؟ دوستوں سے، ٹی وی سے، موبائل سے، اپنے واٹس ایپ سے، اور سنیما ہال میں گوڑا اللہ نے کر ہی کر دیا، مگر سنیما ہال سے جڑ گئے تھے، شہامہ مسجد سے جڑی تھی۔ نمبر 4 وہ تلاوت قرآن، ہر ایک کے زبان پر قرآن کی تلاوت رہا کرتی تھی، تلاوت قرآن۔ اور آج مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ شاید کہ رمضان میں کہیں قرآن کھولا ہوگا تو شاید ابھی اگلے رمضان آ جائے قرآن کھولنے کی نوبت نہ آئے، اللہ یہ کہ کہیں دکان پر قرآن کھانی ہو تو یہ معلوم وہاں کچھ لٹو اور مٹھائی ملیں گے تو بہرحال وہاں تو پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں گے، اور کہیں پڑھ کے دوستوں کو بخشنا ہو تب تو پہنچ جائیں گے کھانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کھول کر کے ایسے ہی دیکھتے نہیں پڑھیں گا، لیکن بہرحال قرآن کھول دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اربوں خربوں امتی کھڑے ہو، کیا کھڑے ہو؟ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، آئیں گے تو بخشوائیں گے۔ جب نبی آئے حشر کے میدان میں اللہ نے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی جماعت آپ کے امتیوں کے ذریعے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آگے سفارش کریں گے، اور نبی کیا جواب دے دیں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول کہیں گے اللہ ان بدبختوں سے ہم سے بات نہیں کریں گے، کیوں؟ انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ رکھا، اتخذوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا تھا، ترک کر رکھا تھا۔ اب تو مثال دیتے ہیں، گھر کا ٹی وی شاید رمضان میں بند ہوتا ہے، سمجھیے نا، اور قرآن چلتا ہے،
اور رمضان کے بعد 11 مہینے قرآن بند رہتا ہے، ٹی وی 1 مہینہ نہیں بند ہوتا۔ آج قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور تلاوت قرآن وہ زمانے میں معزز سے فرما ہوتا اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن کا خوار معذوری بوا سدی شکو سنجے درد سے دورہ سدی شکایت کرتا ہے کہ یہ حکومت بڑا ظلم، ہمارا وزیر اعظم غلط، ہمارے پولیس جو ظالم، ہمارا یہ وہ، لیکن شاعر کہتا ہے قرآن ابھی کیا کرے، کوئی ظالم نہیں ہے، ساری بنا اس لیے تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اے نبی، یہ قرآن آپ کی بھی عزت اور عروج کا اور آپ کی امت سے بھی عروج اور عزت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ جب قرآن کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دلیل اور پار کیا۔ آخری چیز وجہاد فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد، دین کے غلبے، دین کی نشر سات کے لیے اللہ جہاد، اور جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد ایک بہترین قسم کی عبادت ہے، یہ ضرورت کا وقت ہے جب آپ کا خلیفہ، آپ حکومت، آپ کا امام جب مناسب سمجھے، جب ضرورت سمجھے، وہ اعلان کرے تو نازل بنا اس کے اعلان پر شرعی جہاد ہوگا۔ آج ہم نے نیٹ پر پڑھ لیا اور کسی شیعہ کالے کپڑے پہن کے ایک سے چوٹی تک کالا کر دی، میں ایک دن برداشت نہیں کرا، ابو بکر اٹھا دی، ہم نے آن لائن اس سے بھی کر لیا۔ میرے بھائی، آپ اس کو جہاد نہیں، یہ ہے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اس کو جہاد نہیں کہتے۔ جہاد اسلام کے غلبے کے لیے، حق سے تعریف کرنے، باطل کو، ظلم کو، زیادتی کو مٹانے کے لیے، اور یہ حاکم وقت خلیفہ کو وہ اجازت دیتا ہے جو اس کے ماتحتی میں ہوگا، وہ جہاد ہوگا۔ اور یہ آج ہم نے جس کو جہاد کیا ہے، نام دیا ہے، ہمارا کوئی نوجوان مل کر پڑھا، ہمارا کسی نوجوان نے لے لیا اور بولا نہیں بڑا جہاد ایک خوشی ہے، اور ایسا کرنے والا انسان ملک گردار ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ۔ میری بات سخت ہے، لیکن اگر نہیں کہوں گے قیامت کی ہماری سفر ہوگی۔ آج اس کو تم نے جہاد دیا ہے، چاہے IAS کیا آئی کیا کیا، کتنے ان کی غلطی سے کتنا مسلمانوں کا ناحق خون قتل کیا گیا، کتنا ظلم ہوا، اہل سنت و جماعت کتنے قتل کیے گئے۔ یہ سارا چکر جو ہے آج میرے بھائیوں کس کے لیے ہے؟ کرسی کے لیے، ہنگامہ کے لیے۔ اگر جہاد ہے تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ملک سلمان حکومت سعودیہ کو توفیق دی ظالم مظلوم کی مدد کے لیے، حق کے درجے کے لیے یمن میں شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو انہیں مزید غلبہ عطا کرے، ورنہ جو پلان تھا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا دینا اور امت عمر کو گالی دینے والے دنیا پر گالی لائیں اور آپ جیسے لوگوں کو سوئی پر لٹکایا جائے، یہ ان کا پلان تھا۔ اس سے بعد اگر شرعی جہاد، لیکن وہ ان کا ملک ہے، آپ اپنے ملک کے دیکھیں، آپ اپنے ملک میں، اس ملک کے ہم باشندے ہیں، کسی ایک کا ملک نہیں ہے۔ جتنا رام راج شاہجہاں کا ہے اتنا ہی ہمارا عبدالرحمان اور عبدالرحیم کا بھی ملک ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہم امان، یہاں کے علماء سے مسائل پوچھیں، یہاں کے علماء بتائیں گے کہ ہم آپ کو امن امان برقرار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے سے فیصلہ نہ کریں اور کسی غیر ملک ہندوستان کے، آپ نہ سوچیں اتنا بڑا ہندوستان ملک ہے۔ آج بلکہ بھی خبر آئی، تعجب ہوگا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجد آج نام کا ہندوستان کے اندر ہے۔ سنا نہیں سنا؟ جو رپورٹ آئی ہے پوری دنیا میں
بھائی آپ کو اتنے بڑے پروگرام کی اجازت، لیکن مشکل کیا ہے، ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے باتیں سنتے کسی اور ملک کے علماء کی، ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے. ہم جس ملک میں ہیں اس ملک کی سیاست ہم سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، آپ کے بڑے سمجھتے ہیں، علماء سمجھتے ہیں، آپ کے سربراہ سمجھتے ہیں. آپ اللہ کے واسطے اپنے نیت اور اپنے پتا نہیں کس کے ذریعے جو ہے دنیا بھر کے ساری ہندوستان کے مسلمانوں کو مصیبت بنتے ہو، اس سے اللہ کے واسطے واضح ہو. اور یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے امن کو برقرار رکھنا اور اس ملک میں اسلام کی مزید ترقی کے لیے سوچنا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی ترجیح دے. یہ خرابہ کر کے مارت لا یعنی چیزوں سے کام نہیں بنتا. اس لیے ہم سے کسی نے پوچھا کہ دہشت گردی کس کو، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی اصل میں دہشت گردی کے ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ جہاد ہے. ہم سے پوچھا آپ کو مارنا ہوں؟ میں نے پولیس ہوں. میں نے کہا میں پولیس ہوں. کہا پولیس ہے؟ میں نے کہا میں پولیس ہوں. کہا کیا کیسے پولیس؟ کہا کہ تم اس وردی میں ڈنڈا مار کر کے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم بلا ڈنڈے والے پولیس نے پبلک کو سمجھا کر کے ان کو دہشت گردی سے روک دی. بڑا سمجھ میں آیا اس کو، اور بات پہ بہت ہے لیکن میں نے وقت بھی ڈال لیا اور آپ لوگ شاید تھک چکے ہوں گے اور سب سونے کے موڈ میں ہوں گے. ہم معذرت چاہتے ہیں زیادہ وقت لینے کی، اور انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.